السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے 6 حق رکھا تھا۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سنے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کرم ہے، شکر ہے، آپ کے سامنے سماج کے اندر جو خامیاں ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ایک بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے برائیاں پھیل رہے ہیں، بہت سی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون سے اعمال ہمارے غلط ہو رہے ہیں؟ اس کی فکر کریں۔ سماج بنتا ہے ایک گھر سے، گھروں کے مجموعے سے بستی بنتی ہے، محلہ بنتا ہے، وارڈ بنتا ہے، جو بھی اس وقت سسٹم ہے وہ پورا تیار ہوتا ہے۔ اب خاندان کے اندر فرد ہوتا ہے، وہ مرد آدمی ناظم ہوتا ہے، گھر کا قوام ہوتا ہے، اور ان کی بات سننے کے لیے ان کی بیوی ہوتی ہے، پھر بچے ماں باپ کی سنتے ہیں۔ اس طریقے سے گھر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زمین پر بھیجنے کا مقصد ایک اصول بتایا۔ اللہ تعالی ہمارے پاس کیا مقصد ہے اس کے تعلق سے امت مسلمہ کو واقف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے کو زمین پر بھیجا، زندگی دیا، اس کا موت دیتا ہے۔ ہمارا کیا کرنا چاہ رہا اللہ تعالی ہم سے؟ کیا مطالبہ کرنا چاہ رہا؟ کیا دیکھنا چاہ رہا؟ اس سے کیا ذکر سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی نے یعنی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں کس کا کام اچھا ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں موت اور حیات دونوں کا ذکر فرمایا، اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا زندگی اور موت کہ انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ اللہ خود فرماتا ہے آزمانے کے لیے، دیکھنا چاہ رہا کہ کون سا انسان کون سا کام کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پروگرام ہے، ہم اسی کے تحت ہیں۔ ہم ڈیٹ آف برتھ سے لے کے ڈیٹ آف ایکسپائری تک، یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے اسی کا نام زندگی ہے۔ اسی زندگی کو ہم اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول کے طریقوں کے مطابق اگر زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ افضل، کہیں زیادہ لامتناہی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ بس دیکھنا یہ چاہ رہا کہ بس میرے احکام کو مانتے یا نہیں مانتے، میرے حکم پر عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ اسی کی فکر اگر لے کے زندگی گزارے تو انشاءاللہ ہر فرد، ہر خاندان، ہر بستی اللہ کے حکم کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے حال کیا، ہمارے زندگی کا حال ایسا ہو گیا، ہم ویسٹرن کنٹریز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم امریکہ، یو کے، آسٹریلیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو ایک بڑی اہمیت سمجھتے ہیں۔ وہاں کی زندگی کچھ نہیں ہے، وہاں تو اسلام کے خلاف زندگی ہے۔ آزادی کے نام پر وہاں پر انسانیت کی انسانیت تباہ برباد ہو جا رہی ہے۔ وہاں کی خاندان کا سسٹم ختم ہو گیا، وہاں پہ ہمیں خلوص رشتہ داری کا معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہاں پر سماج بنانا، خاندان ہونا، یہ فکر نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی آزادی کا نعرہ دے دیا ویسٹرن کنٹریز نے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہم جو چاہے وہ کر لے، اس کی جو خواہش ہے وہ کر سکتا ہے، اور مذہب کو پرائیویٹ پرسنل میٹر بتا دیا۔ اس طریقے سے اب اسلام کی جو حقانیت ہے وہ اجتماعیت کے اندر زیادہ ہے، اجتماعیت کے اندر اسلام نظر آتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی بہت سی چیزیں مغربی دنیا والوں کو کھٹکتے رہتی ہے، اور وہاں کے لوگ جو برے کام میں ملوث ہے، وہاں کے لڑکے لڑکیاں، اسی کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی اس کا اثر قبول کر رہے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے راہروی کا شکار ہو جا رہے ہیں، آزادی کے نام پر گناہ کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم آزماتا ہے۔ جوانی کے اندر آزمائش کا موقع ہے، اور آج کے نوجوان شراب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شراب حرام ہے۔ دیکھیے، نہیں میری مرضی، میری خواہش، میری زندگی، آپ کون بولنے والے؟ اس طریقے کی بات آج سماج کے اندر زندہ ہو رہی ہے۔ تو آپ کی میری ذمہ داری ہے، ماں اور بہنوں، ہمارے گھروں کو بچاؤ۔ اس لیے بچانا ضروری ہے کہ اگر ایسا نہ کریں گے تو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
क्या हुक्म देता है کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں پوری طرح سب کے سب داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام کے احکامات کو پورے کے پورے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ماننے کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں اتر جاؤ. اور ہماری حالت یہ ہے جو آسان ہے ہم اس کو کر رہے ہیں، جو ذرا مشکل ہے تو چھوڑ دے رہے ہیں، یعنی کہ تھوڑے پہ عمل کر رہے ہیں، تھوڑے کو رد کر دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی کثیر تعداد، بڑی تعداد، بڑی پاپولیشن نکال کے دیکھے تو تقریباً بہت سے اعمال گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت. علماء اکرام فرماتے ہیں اس کو اسلام کو سمجھنے کے لیے آسان طریقے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ اسلام کے دو حق ہے، ایک اللہ کا حق، دوسرا مخلوق یعنی بندوں کا حق. ہم پر سب سے پہلے زیادہ حق اللہ کا ہے، انسانوں کی شکل میں ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ جو احسانات کرے اس سے کئی بڑے احسانات اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، صحت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے پاس جتنے ہم پر حقوق ہے کسی اور کا حق ہم پر نہیں ہے جتنا اللہ کا حق ہم پر ہے. تو اللہ کے حق کو ہم بجا لائیں، اللہ کے حقوق کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے حقوق کے تعلق سے بڑی اچھی حدیث ملتی ہے، بڑی تفصیل سے حدیث ہے، میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بخاری مسلم کی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ذکر ہے، لمبا ہے، پیچھے بٹھاتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اس کی عبادت کریں. پہلی شیخ اس بتاتے ہیں اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ دو ویری امپورٹنٹ ہے، شرک اور اللہ کی عبادت اطاعت بندگی. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جبکہ وہ ایسا کر دیں، یعنی کہ عبادت کریں، شرک سے بچیں. میں نے عرض کیا، یعنی حضرت جبل رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. اللہ عذاب کب نہیں دیتا؟ جبکہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں تو اللہ عذاب نہیں دیتا. یہ ایک دوسرے کے حقوق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن دی ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں، آج امت مسلمہ میں قرآن سے دوری، اللہ کے رسول سے دوری ہونے کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانے، شرک کے تعلق سے واقف نہیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں واقف نہیں ہیں آج. اور مسلمان کثیر تعداد، بڑی تعداد میں بہت سے مشرکان افعال کر رہے ہیں. ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، توبہ کرنے کے لیے کہیں. رکوع بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، دعا بھی اللہ کے لیے، بھروسہ بھی اللہ کے لیے. ہر چیز اللہ پر ہی کریں، اللہ کے لیے کریں. اس میں کسی کو بھی اگر شریک کریں وہ شرک ہو جاتا. شرک بالذات بھی ہے، شرک بالصفات بھی ہے. شرک کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کا آڈیو بناؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ شرک نہ ہو عبادت کے اندر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کی عبادت کریں. عبادت اطاعت بندگی. اگر سماج کے اندر دیکھیں گے اللہ کے احکامات کی کتنی بندگی ہم کر رہے ہیں، کتنی اطاعت کر رہے ہیں ہم. اگر میں بات کروں آپ کو تو برا لگتا ہے، حقیقت میں کہ امت مسلمہ اس میں بہت ہی کم ہے. بڑی تعداد جمعے کے نمازی 2 رکعت کے بنے ہوئے ہیں. اللہ کا حق ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اللہ جو احکامات ڈائریکٹ ہم پر ڈالتا ہے وہ سب اللہ کے حقوق میں ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان ہیں جو ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنا ہم پر فرض ہے، ان کو برائی سے بتانا فرض ہے کہ اللہ عذاب دے گا. شراب کے تعلق سے بھی تھوڑا سا جھک رہے ہیں، ان کو بتانا پڑے گا کہ اللہ عذاب دے گا.
اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بے پردہ ہو رہے ہیں, برقع نکال کے رکھ لے رہے ہیں, پردے کی فکر نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ دیکھنے والے کوئی نہیں ہے, جبکہ اللہ دیکھتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کے لیے کہا کہ تم پردہ کرو. اللہ حکم دیا قرآن کے اندر, سورہ نساء سورہ احزاب نکال لیجئے. حقیقت یہ کہ اس وقت اطاعت کے اندر بہت ہی کم ہے, بندگی میں کم کر رہے ہیں ہم, عبادت کم کر رہے ہیں ہم. شرک بھی ہماری زندگی میں تھوڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر ہم یہ کرے, الٹا ہو گیا, عبادت بھی نہیں کرے, شرک بھی کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب سخت ہے. اس لیے کہ نئی نسل کے سامنے ایک بات آتی ہے ہمیشہ کہ چلتا بھائی, اللہ کا حق ہے, اللہ معاف کرتا. ایسا نہیں ہے, دو حکم مساوی ہے, اپنی جگہ اپنا مقام رکھتے ہیں. اللہ کا حق ادا نہ کریں تو بھی سزا ہے, بندوں کا حق ادا نہ کریں تو بھی سزا ہے. بندوں کے حق کا آرڈر بھی اللہ دیا, اس لیے وہ بھی اللہ کا حق بن جاتا ہے انڈائریکٹ. بیچ میں بندے رہنے سے بندے کے لیے کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال 3 قسم کے ہیں. اعمال 3 قسم کے ہیں. ایک اعمال کا حصہ ہے, ایک عمل کا حصہ ہے شرک. یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اللہ شرک کے مشرکانہ اعمال کو معاف نہیں کرے گا. دوسرا عمل ہے اللہ کے حقوق, یعنی کہ اللہ جو حکم دیا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر چیزیں, اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے. اللہ سب کو معاف کر دوں بول کو نہیں ملا, معاف کر دوں بول کو نہیں بولا, نہ کو کرو بول کو نہیں ملا, چھٹی نہیں دیا. اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے, کنڈیشن ہے. اللہ کس کو چاہتا, کب چاہتا, کون سی حالات میں چاہتا, وہ پھر الگ باتیں نکلتی ہیں. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کرتے ہیں. تیسرا عمل یہ ہے بندوں کے متعلق ہے, اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے. یہ حقوق العباد ہیں, یہ بندوں کے حقوق ہیں. یہ چیپٹر دوسرا ہے. اللہ کا حق لازم ہے ہم ادا کریں, اور ہماری زندگی میں اللہ کے اتنے احکامات سامنے آتے ہیں, ہم وہ سب چھوڑ بیٹھتے ہیں, سب کو نکال دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ فرماتا ہے, بڑی رحمت کے ساتھ کہتا ہے, بڑی اس سے ساتھ کہتا ہے کہ بندو توبہ قبول کر, توبہ کر لو, آج بھی وقت ہے. اللہ سے ہم سے جو غلطیاں اللہ کے حقوق میں جو تلفی ہوئی, حق تلفی ہوئی اللہ کے حق میں, اس سے معافی چاہیں, توبہ کریں, پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اور دوسری طرف بعض نوجوان بولتے ہیں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے, مگر اسلام کے اندر آنے کے بعد اعمال کے اوپر ہے, تاکید کرنا ہے, نوٹس لینا ہے, سمجھانا ہے, بتانا ہے. دوسری طرف کیا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ملتی ہے, طبرانی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نماز اگر اچھی نکلی کہ آئندہ کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے. اگر نماز میں کچھ کھوٹ نکلا, کچھ خرابی نکلی, تو آگے کے مراحل مشکل میں پڑ جائیں گے. دیکھیے نماز کا حساب ہونے والا ہے. حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 6 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے کہو, جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے پر سزا دو. دیکھیے ایمان والے کے لیے ذمہ داری ایمان والے پہ یہ ہے کہ اس کو نیک کام کر کے لیے سختی کرنا ہے, سمجھانا ہے, بتانا ہے, سزا دینا ہے. تو آج ہم امت مسلمہ کے جتنے بھی نئی نسل ہے ان کے سامنے اسلام کو کھول کے رکھیں, اللہ کے حقوق کو واضح کر کے بتائیں, اللہ کے حقوق کیا ہیں, اللہ کے احکامات کو کس طریقے سے عمل کریں, اطاعت کیسا کریں, عبادت کس طریقے سے کریں. اس کے تعلق سے بہت ہی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم نہ کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا. اگر ہماری زندگی میں اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری حالت کیا ہوگی. اور اس کا بھی ایک پکچر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے سورہ مدثر کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. یہاں پر مکالمے ہیں, ڈائلاگ ہے جنتی اور دوزخی کی. تو جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کرتے ہیں, گناہگاروں سے سوال کریں گے تمہیں دوزخ میں کون چیز لائی. دوزخی کہیں گے ہم نہ نماز پڑھتے تھے, نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے, باتیں بنانے والوں کے ساتھ امور دینی میں ہم بھی باتیں بنایا کرتے تھے. اس آیت میں نماز کا ذکر آیا, دوزخ میں جانے والوں کو پوچھا گیا, نماز چھوڑ دیا گیا, حقوق اللہ کی بات رکھ لیجئے.
اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ حقوق بات کے واسطے رکھ لیجئے، اور دین کے تعلق سے مذاق بناتے تھے، وہ خود کی اپنے حقوق کو برباد کر رہے تھے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے اللہ کا حق ادا نہ کرنے پر۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ماں اور بہنوں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی توبہ کریں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کے حقوق ادا کریں، اگر جو ادا نہیں ہوئے اس کے قضا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کرائیے، سبسکرائب کرائیے، میری بات ان تک پہنچے تاکہ فکر پیدا ہو، یہ فکر دوسروں میں پیدا کرے تاکہ ہمارا کام آگے بڑھتے جائے، مسلم سماج کو اچھے انداز میں بنانے کی کوشش کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ میں حقوق بات کے تعلق سے آئندہ بناؤں گا، اس کی بھی غور سے سنیے گا، اور لوگوں میں ایک مومنٹ پیش کیجیے، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی دیوی صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ اس کی فکر آپ کو مجھے کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔